أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كفى ثم اصطفى من عباده المرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وعورعهم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على الحسين وجبت له الجنة صلوات محمد ویسے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ بزرگ حضرات آگے آ جائیں اور بچے تو ہیں ہی انشاءاللہ آئندہ نسل آئندہ کے لیے، لیکن آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آپ کچھ بزرگ آگے آ جائیں تاکہ مجھے پڑھنے کا حوصلہ ہو. صلوات پڑھے محمد اب میں موجودہ مجمع کو اعتماد کرتے ہوئے ایک نہایت ہی عمیق بحث کو چھیڑنا چاہتا ہوں، اور اس بحث کو آگے بڑھانا، اس کو پر و بال دینا اور اس کے نتائج سے ہمکنار ہونا، یہ آپ کی سماعتوں کے اوپر منحصر ہے کہ جیسا آپ سنیں گے ویسا آپ کو ہم سنائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. دیکھیں ایک بحث ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ وسیلہ ہے یا ہدف؟ ایک سوال ہے. میں پورے مجمع کو اپنی طرف مخاطب کر رہا ہوں. امام علیہ السلام پر گریہ وسیلہ ہے یا مقصد ہے؟ سوال بہت مہم ہے. اگر میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بار کہتے ہیں کہ صاحب بچہ روتا ہے تاکہ اسے کھانا مل جائے، اسے ماں اس کی دودھ پلا دے، اور اگر بڑا ہے تو اس کی حاجت کو پورا کر دے، تو ایسی صورت میں گریہ وسیلہ ہے، ہدیہ سبب مقصد ہے. ایک بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تاکہ اسے اس کی ماں، دیکھیں ایسے مردوں جیسے نہیں سنیے، بچہ کیوں روتا ہے؟ لیکن نہیں سننا ہو کوئی بات نہیں، مسائل پڑھ دوں گا، مجھے کوئی خطابت نہیں چمکانی ہے آپ کے درمیان. بچہ جب روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ تاکہ اس کی ماں اسے دودھ دے دے، اگر بڑا ہے تو اس کا کھانا دے دے. تو یہاں پر گریہ کیا ہوا؟ وسیلہ ہوا، یعنی ذریعہ ہے یہ کہ جب تک یہ روئے گا نہیں تب تک اسے جب تک یہ روئے گا نہیں تب تک اس کی حاجات. تو سوال یہ ہے کہ حسین پر گریہ وسیلہ ہے یا مقصد؟ اگر گریہ حسین علیہ السلام پر وسیلہ ہے تو گریہ ذریعہ ہے جنت کے لیے، ثواب کے لیے، وعدہ الہی کے پورا
ہونے کے لیے. یہ ایک فکر ہے, ایک ذہنیت ہے. ایک دوسرا سوال جو اس پہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, گریہ وسیلہ نہیں ہے, ہدف ہے. دیکھیں میری بات زہری صاحب نے محسوس کر لی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. گریہ ہدف ہے. اچھا بحث, اب ظاہر سی بات ہے علماء صاحب نظر ہیں, وہ بحث کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے امام حسین علیہ السلام پر رویا جاتا ہے تاکہ, جہاں بھی لفظ تاکہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں گریہ وسیلہ ہے. لیکن میں آج ثابت کروں گا کہ گریہ وسیلہ نہیں ہے, گریہ ہدف ہے. صلوات پڑھیں محمد. آج یہ بحث ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیں نا, بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ صاحب رونے کا کیا فائدہ. کبھی کہتے ہیں نا رونے کا کیا فائدہ. اب اس فائدے کو کون معین کرے گا فائدہ ہے یا نہیں. گریہ فوائد گریہ بر حسین سلام اللہ علیہ کو کون معین کرے گا. کوئی مرجع معین کرے گا نہیں. مرجع بھی ہم جیسا مکلف ہے, اسے بھی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے اور اللہ سے ثواب لینا ہے. کوئی عالم معین کرے گا, کوئی ذاکر معین کرے گا, کوئی خطیب معین کرے گا کہ گریہ کا فائدہ کیا ہے. گریہ کا فائدہ وہ معین کرے گا جو قرآن لے کے آیا ہے. گریہ کا فائدہ وہ معین کرے گا جو صاحب قرآن کے بعد وسیع قرآن ہے. گریہ کا فائدہ وہ معین کرے گا جس نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط الی الجحیم کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. سب مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد. میں ایک صلوات پڑھواتا ہوں کہ ہمارے اذہان عالیہ کھل جائیں اور معارف کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ایک صلوات سب کے سب پڑھتے ہیں محمد. تو آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ گریہ ذریعہ اور وسیلہ ہے حسین علیہ السلام پر, بلکہ گریہ ہدف ہے, مقصد ہے. بس رونا اصل شیعت فرع شیعت نہیں ہے. حسین پر رونا اصل تشیع کا نام ہے. شاید میرے بچے میری بات کو نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نماز فرع تشیع ہے, عبادات فروع دین کا نام ہے, لیکن گریہ بر حسین اصول تشیع کا نام ہے. اصل شیعہ پہچانا ہی جاتا ہے اپنے عشق سے, اپنی آنکھوں سے. اسی لیے حضور نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین. ہر آنکھ قیامت کے دن آنسو بہائے گی, صرف وہ آنکھ جو دنیا میں حسین پہ روئی ہے. صلوات بر محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے میں روایات کی میں نے جمع بندی کی ہے. ویسے تو اس کو عربی میں نے تیار کیا ہے, لیکن آپ چاہیے گا تو اس کو میں اردو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا, لیکن زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کو. کہ جو روایات آئی ہیں ان سب کی مفہومی اعتبار سے میں نے کریکشن کیا, جمع بندی کیا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. وہ روایات
جو امام حسین پر گریہ کرنے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں۔ قسم اول جو ہے وہ اس معنی میں ہے، وہ روایتیں، پہلی قسم جو امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے وارد ہوئی ہے، ان روایتوں میں گریہ کو عذاب اور قیامت کے احوال اور ڈر اور خوفناک ماحول سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ امام حسین پر رونے کو قیامت کے دن مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ بیان کیا گیا، یعنی اگر قیامت کے دن ڈر اور خوف سے دور ہونا ہے، نہیں محسوس کرے عزیز، قیامت کے دن سب ڈریں گے کہ کیا ہوگا، صرف وہ نہیں ڈرے گا جو حسین پہ روتا، اس لیے کہ قیامت کے دن ڈرے وہ جس کو اپنے ترازو کے ہلکے ہونے کا خوف ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آنکھوں سے آنسو مکھی کے پر کے برابر نکل جائے لیکن دنیا کے چکر میں نہیں، مال دنیا کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، مال اور لاک ڈاؤن سے ڈر کے نہیں، فاطمہ کے لال کے غم میں، لو خرجت دمعۃ بقدر جنح البعوضہ، اگر مکھی کے پر کے برابر آنکھوں کے کونے سے ایک قطرہ آنسو نکل گیا، امام فرماتے لو وقعت علی الجہنم لاطفت، تو اس ایک قطرے میں اتنا دم ہے کہ اگر جہنم میں پڑ جائے تو اسے گلزار بنا دے۔ تو پہلا مرحلہ جو انسان کو ڈر سے نجات دینے والا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ روح کے بدن سے نکلتے وقت، کیا روح کے بدن سے سب سے خطرناک ماحول یہ ہے عزیزو، اس کو کہتے ہیں حالت احتضار۔ کیا کہتے ہیں؟ ان باتوں کو مقدمتاً سن لیجئے، پھر کہیں تفصیل رہے گی تو انشاءاللہ انہی موضوعات پہ گفتگو کروں گا۔ حالت احتضار، جب باب فعل باب افتعال میں آ جاتا ہے تو یہاں کے اوپر اثر قبول کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ حضرہ یعنی حاضر ہونا، احتضار یعنی ایسی جگہ ہونا جہاں لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ حالت احتضار کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ سب حاضر ہو گیا ہے، تمام فرشتے حاضر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک الموت بھی حاضر ہیں۔ اوروں کے لیے اس سے زیادہ خبر نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، نہیں ضائع نہ کریں میری محنت، اوروں کے لیے اس سے زیادہ کی خبر، اوروں کا دم نکلتا ہے فرشتے آتے ہیں، اوروں کا دم نکلتا ہے فرشتے عذاب آتے ہیں، نکیرین آتے ہیں، اوروں کا دم نکلتا ہے تو فرشتے مقبل کرنے کے لیے، جکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ روایتوں میں قرآن کی آیت ہے کہ یضربون علی وجوہہم وعلی ادبارہم، وہ لوگ جو اس دنیا سے جاتے ہیں، فرشتے یہاں کے فرشتے پیٹھ پر تازیانے مارتے ہیں، وہاں کے فرشتے منہ پہ تازیانے مارتے ہیں۔ امام معصوم فرماتے یہاں والے اس لیے مارتے کہ بے غیرت جا رہا ہے خالی ہاتھ، وہاں والے مارتے ہیں کہ بےہودے آیا ہے خالی ہاتھ۔ سوال ہوا مولا یہ کس کے لیے؟ فرمایا تم کیوں گھبرا رہے ہو، یہ غیروں کے لیے ہے۔
محمد. تو عزیزو، روح کا نکلنا بہت خطرناک مرحلہ ہے. میں شاید بیان نہ کر پاؤں، 2 ہی 4 جملے میں میری بات ختم ہو جائے گی. کہ روح کا نکلنا سب سے، ہمارے یہاں ایک دعا ہے، اور ہو گیا تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی دعا پیش کرنے کے لیے قلب شاکر چاہیے. غنڈہ بدماش کیا دعا لکھیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد. جو مکے کے چوراہے میں جیب کاٹتے تھے، جو مکے کی گدھا بازار میں دلالی کرتے تھے، جو مکے کے جوار خانے میں جوا کھیلتے تھے، وہ دعا کیا بنائیں گے؟ لہذا پورے چیلنج سے کہتا ہوں، ہمارے ہاں جتنی رمضان میں دعا وارد ہوئی ہے، دوسروں کے ہاں پوری زندگی میں وارد نہیں ہوئی ہے. صلوات پڑھ دے. ایک مثال آپ کو سنا دوں. آپ اگر الیکٹریسٹی کی دکان پہ جائیں اور ان سے کہیں کہ صاحب آپ کے پاس رسی ہے، ایسا ایک الیکٹرک کی دکان ہے، وہاں جائیں آپ کا رسی ہے، تو کہے گا کہ دکان پہ آنے سے پہلے آپ دوا کھانا بھول گئے ہیں. راشن کی دکان پہ جا کے اسے کہیں کہ آپ کے پاس سیمنٹ ہے. تو ہمیشہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. جو چیز جہاں سے متعلق ہوتی ہے وہی سے. اللہ سے بھی مانگنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے. جیسی ضرورت ویسا اسم. نہیں، میری بات ضائع ہو رہی ہے. جیسی ضرورت ویسا اسم. عزیزوں، کس کو اللہ کے اسماء کے بارے میں علم ہے کہ وہ ویسا نام استعمال کرے گا جیسی ضرورت ہوگی. اس قوم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، یا قہار ارحم، اے قہار رحم فرما. جیسے قصاب سے کہیں کہ تو رحم فرما. کیوں عزیزوں؟ اس سے زیادہ کی توقع نہیں ہے، لیکن ہمارے اماموں نے جیسی ضرورت ویسا نام، یا رزاق ارزقنا، یا رحمان ارحمنا، یا ستار استرنا، یا تواب تب علینا. عزیزوں، اس خاندان کے علاوہ خدا سے بات کرنا نہیں آتا تو دین خدا کی تبلیغ کیا کریں گے؟ تو روح جس وقت نکلتی ہے دوسروں کے پاس خبر نہیں. ہمارے پاس میں بیچ والوں بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس خبر ہے. اچھی گفتگو سننے کی بھی عادت کیا کیجیے. امام جعفر صادق فرماتا ہمارے شیعہ عقلاء ہیں. جو ہمارے شیعہ ہیں وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. وہ باتیں جو سنتے ہیں عمیق اور گہرائی والی بات. نہج البلاغہ ایک صفحہ کھول لیجئے، چکر نہ آ جائے تو کہیے. اس لیے کہ علی نے شیعوں کے ذہن کو اس طرح آمادہ کیا ہے کہ جو علی کے کلام کی سنگینی برداشت کر لے اسے پھر کسی کلام کے سنگین ہونے کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ عالم احتضار ہوتا ہے. نتیجتاً انسان اس وقت اگر مومن اٹھے تو کمال ہے، لیکن اگر اس وقت مومن نہ اٹھے تو کمال نہیں ہے. اب آپ بتائیے، پورے مذاہب اسلامی میں تحقیق کر کے بتائیے، کسی قوم کے پاس اس بات کا تصور ہے کہ مرنے سے پہلے خدا ہمارے عقیدے کو باقی رکھ؟ کسی قوم کے اصل ان کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن ہمارے اماموں نے کہا روز دعا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من العدیلۃ عند الموت. والے مرتے وقت
مجھے راستہ بدلنے نہ دے۔ عزیزو یہ دعا کر کے اٹھنے والا ابھی آنکھ پلک جھپکتی ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اچانک ایک شخص آگے آتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ارفق بہی نکیرین، خبردار سختی نہیں کرنا، ملک الموت روح کو آسانی سے قبض کرنا، اس لیے کہ یہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہے، یہ میرے غم میں رونے والا عزادار ہے۔ صلوات برما ایک اور صلوات پڑھ دو محمد۔ اب حدیث سنیے سب مل کے ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، راوی ہیں مسمع ابن عبد الملک۔ آپ نے فرمایا یا مسمع انت من اہل العراق، مسمع تم عراقی ہو؟ فرمایا ہاں آقا میں عراقی ہوں۔ فرمایا اما تاتی قبر الحسین علیہ السلام، اب جب عراقی ہو تو حسین کی قبر کی زیارت تو کرتے ہی ہوگے سلام اللہ علیہ۔ مسمع کیا فرماتے ہیں؟ قلت لا آقا میں ہر دم زیارت نہیں کر پاتا، کیوں؟ لأن اعدائی النواصب الکثیرون، آقا ناصبی بہت ہیں، دشمن بہت ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ زیارت حسین ہر زمانے میں آسان رہی ہو، ہر زمانے میں زیارت حسین مشکل ہے۔ کبھی کردار کا کرونا ہوتا تھا، جسم کا کرونا ہے، دونوں زیارت حسین سے روک رہے ہیں، لیکن وہ کرونا بھی مر گیا، یہ کرونا بھی مر گیا۔ اس سال 8 کروڑ لوگوں نے حسین کی زیارت کر کے بتا دی تم بیمار ہو، ڈرتے ہو، ہم حسین کے حرم کو سمجھتے ہیں۔ اور آج کربلا 3 دن پہلے کربلا کی وزارت صحت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہاں کرونا 0 پوائنٹ ہے۔ ہمارے ملک کی ناقص حکومت ڈرتی ہے کہ 100 آدمی جمع ہو جائیں گے تو کورونا کا ریشو بڑھ جائے گا۔ آؤ تم کو ہم سکھائیں کہ کورونا کو مارا کیسے جاتا ہے۔ 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 8 کروڑ آدمی آئے، بدن سے بدن ملا، ایک ہی کپ میں پانی پیا، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، نہیں میری محنت ضائع نہ کرنا، ایک ہی گلاس میں پانی پیا، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، ایک دوسرے سے ملے بھی، لیکن نہ کسی کو کورونا ہوا، نہ کوئی بیمار ہوا۔ حسین یہ اعلان کر رہے ہیں کورونا اسے لگے گا جو حسین سے غربت نہیں پیدا۔ صلوات بر محمد۔ ناصبی اور دشمن زیادہ ہیں۔ اخاف ان یرفعوا حالی عند الوالی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں حاکم کے پاس میرا نام دے دیں اور وہ لوگ میرے گھر بار کو اجاڑ دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اما تذ کرو، یہ ہمارے آپ کے لیے، اما تذ کرو، کیا تم اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتے ما صنع بالحسین، کہ دیکھیں عزاداری کی بنیاد رکھنا اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کربلا نہیں جا سکتے ہو تو کیا ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہو جو حسین پر گزری ہیں؟ اما تذ کرو ما صنع بالحسین علیہ السلام۔ مسمع کہتے ہیں نعم آقا میں شیعہ ہوں، جہاں بھی رہوں گا حسین کا تذکرہ کروں گا۔ امام نے فرمایا افتجزع، نام آنے کے بعد، تذکرہ مسائل سننے کے بعد کیا تمہارا دل مچلتا ہے؟
اور پریشان ہو جاتے ہو، آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، قلت ای واللہ واستعبروا، فرزند رسول خالی دل نہیں گھبرانے لگتا ہے بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ وَيُرَى أَهْلِي أَثَرُ ذَلِكَ عَلَيَّ، اور میرے گھر والے اس گریے و زاری کا اثر میرے اوپر دیکھتے ہیں۔ عزیزوں، اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ گریہ وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے گوشے سے آ کے ختم ہو جائے، گریہ وہ ہے جس کا اثر اس کے آس پاس والے دیکھیں۔ اور عزیزوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر شے، ہر عبادت میں ریا حرام ہے، ہر عبادت میں دکھاوا حرام ہے۔ تنہا گریہ حسین ہے جس میں ریا بھی عبادت ہے۔ آپ کسی چیز میں ریا کر دیجئے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن اگر رو رہے ہیں، رونا نہیں آتا، آواز بلند کریں۔ آواز بلند کرنا یا ایسی صورت بنا لینا کہ جیسے رونے والا ہو، فرماتے اسے بھی جنت ملے گی، اسے بھی ثواب ملے گا۔ پتہ چلا حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد عبادتوں کا سلسلہ بدل جاتا، اور حسین اس سفیر نجات کا نام ہے جو خراب شدہ عبادت کو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک شخص دین اہل بیت پہ آیا، اللہ اس بات ہے کہ ایسی بات کروں گا کہ آپ سمجھ سکیں دوسرے۔ ایک شخص دین اہل بیت پہ آیا چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا آقا میں اس سال شیعہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوش آمدید۔ فرمایا آقا جو میں نے حج کیا تھا پر سال وہ دوسرے حساب میں تھا، حج جو میں نے کیا تھا وہ غیر مذہب شیعہ پر تھا، آقا اس سال میں حج کروں؟ آپ نے فرمایا تھا تو باطل، نہیں غور کریں، امام نے کہا تھا تو باطل تمہارا حج، لیکن تو نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا تو اس ولایت نے پچھلے باطل حج کو بھی صحیح کر دیا۔ اور صلوات پڑھتے امام نے فرمایا فتجزع، کیا تم نام حسین لیتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یرا اہلی اثرہ، آقا کیسی بات ہے، جب میں حسین کا نام لیتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں تو میرے اہل و عیال میری حالت کو دیکھتے ہیں۔ اس آواز ہوتا ہے وَأَمْتَنِعُ الطَّعَامِ، اگر میں کھانا بھی کھاتا رہتا ہوں تو کھانے سے اٹھ جاتا ہوں۔ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا اما انکا سترا عند موتکا حضور آبائی لکا۔ عزیزو، میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، فرمایا اما انکا، اب تم حسین کا تذکرہ کر کے روتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، تو سنو، اما انکا سترا، یقیناً تم ملاقات کرو گے اور دیکھو گے اپنی موت کے وقت میرے تمام آباء و اجداد کو اپنے قریب، جو فرشتے سے کہہ رہے ہوں گے آہستہ ھذا شیعتنا، آہستہ ھذا شیعتنا، آہستہ اس کو اذیت نہ کرو، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔
اس کے بعد وَوَصِيَّتُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَا، اور وہ ائمہ آئیں گے اور آنے کے بعد ملک الموت سے کہ ملک الموت خبردار، خیال رہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارے جد حسین پر رونے والا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں آہ یا اللہ فرزقنا ذالک وہنینا یا اللہ ربنا، اور آواز دیتے ہیں کہ ہر آدمی خواہش کرتا ہوگا کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور جو حسین پر رونے والا ہے وہ حسین کی زیارت کرے۔ یہ پہلی روایت جو یہ بیان کرتی ہے کہ اس دنیا سے جاتے وقت جو چیز آپ کو نجات دے گی وہ کیا ہے؟ وہ گریہ بر حسین علیہ السلام۔ دوسری روایت، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اب قبر کے حالات، سب سے خطرناک حالات دوسرے حالات کون سے؟ قبر کے حالات۔ روایت ہے، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد کئی روایات ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ والبکاء علی الحسین علیہ السلام ینجی من ذالک، قبر کے ڈر اور خوف سے جو پریشانیاں قبر میں ہوتی ہیں، فشار قبر، اندھیرا، تاریکی، کہتے ہیں کہ قبر میں جیسے انسان لٹایا جائے گا فوراً اس کے اعمال اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں، سانپ، بچھو، غیبت کی ہے تو وہ جانوروں کی شکل میں، کسی کو پر انگلی اٹھائی ہے تو وہ سانپ کی شکل میں، بچھوؤں کی شکل میں، قبر میں جنہوں نے نماز ترک کی ہے اس وقت اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی۔ روایتوں میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ انسان پریشان ہو جائے گا، پکارتا رہے گا میرے بچوں کہاں ہو، میرے آباء و اجداد کہاں ہو، میرے والدین کہاں ہو، میرے اہل محلہ کہاں ہو، لیکن یوم لا ینفع المال والبنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ اچانک قبر میں ایک سوراخ، فرج کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے میں کہیں سے ایک امید کی کرن، ایک روزنہ کھل جائے، فرج ہوگی، ایک نیک حسین جوان قبر میں وارد ہوگا، جیسے ہی وارد ہوگا وہ تمام جانوروں کو قبر سے بھگانا شروع کرے گا، قبر میں روشنی آ جائے گی، تاریکی دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ آنے کے بعد اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرے گا اور مردہ اور یہ انسان جو زخموں سے چور ہے وہ اچھا ہو جائے گا، تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں گے، وہ کھانا لے آئے گا، مشروب و جنت کے پھل، تھوڑی دیر کے بعد پھر قبر میں حیوانات کا ہجوم ہوگا تو یہ جوان اٹھ کے جانے، پوری توجہ کا طالب ہوں، یہ جوان اٹھ کے جانے لگے گا تو یہ قبر کا سونے والا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اے رفیق راہ تم مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، تم جاؤ گے تو پھر میری قبر میں آفات و بلیات آ جائے گی، تو وہ کہے گا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں تمہاری نمازیں ہوں جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، میں تمہاری نمازیں ہوں جو دنیا میں، اور کہا کہ پھر جا کیوں رہے ہو، تو بڑے عجز سے کہتے ہیں کہ جتنی دیر تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہے اتنی دیر ہم قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے عزیزوں غور کریں ان باتوں کے اوپر، لیکن دوسرا مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن اس کو اپنی امیج بنانی ہے، میں آپ کے گھر کا ہوں، بنے نہ بنے کوئی پرواہ نہیں، سلوات پڑھیں محمد۔ تو میرے دوستو عزیزو، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو شیعوں قیامت کے دن بے عزتی نہیں کرانا، ہمارے ولایت کے نام پر شریعت نہ چھوڑنا، شریعت کے نام پہ ولایت نہ چھوڑنا، یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری سے دور نہ جانا، ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، زوجہ کی ذمہ داری،
شوہر کی ذمہ داری رزق حلال کمانا، نماز کے وقت نماز پڑھنا، خمس کے وقت خمس دینا، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ دینا، لوگوں کا احترام کرنا، یہ جو شریعت کے احکام ہے، امام فرماتے ہیں ہمارے بہانے سے اپنے واجبات کو نہ چھوڑنا اور شریعت کے بہانے ہم کو نہ چھوڑنا، جہاں ہم کو لے جانا وہی عبادت بھی لے جانا، جہاں عبادت کرنا وہی ہم کو بھی لے جانا۔ ایک صلوات پڑھ دینا۔ اس کے بعد جب وہ چلا جائے گی، نماز چلی جائے گی تو قبر تاریک ہو جائے گی، یہ چلا چلا کے روئے گا تو اچانک روایت کہتی ہے وَجَاءَ النُّورُ يَدْخُلُ النُّورُ فِي قَبْرِهِ، نور اس کی قبر میں آئے گا، جیسے ہی وہ نور آئے گا اس کو آرام ہو جائے گا، چین ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس میں دریچہ بنے گا، جب دریچہ بنے گا تو ایک شخص وارد ہوگا جس کے اوپر نور کا حلہ ہوگا اور جنتی امامہ ہوگا، اس کے آتے ہی بدن کے زخم دور ہو جائیں گے، حیوانات بھاگ جائیں گے، قبر کے جو دونوں دہانے مل رہے ہیں وہ دور ہوتے جائیں گے، تو میں آگے بڑھ کے پوچھوں گا آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے میں فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اب قبر سے باہر آنے کا مسئلہ، مسائل بہت سے ہیں، میں تیسرا مسئلہ ذکر کروں اور آپ کے ذہن میں صلوات پڑھ دیں محمد وعلى قبر سے باہر آنے کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ سورہ یاسین تو پڑھنی چاہیے نا، حضرات کو صلوات پڑھیں محمد وعلى إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا جُمِعَ الشَّمْسُ وَخُسِفَ الْقَمَرُ، سورج سمیٹ دیا جائے گا، چاند سمیٹ دیا جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور تمام آسمان جیسے تیل گرم ہو کے ٹپکتا ہے، آسمان پگھل پگھل کر زمین پر، پہاڑ وَجَعَلَ الْجِبَالُ دَكَّا، اور پہاڑ پہ جیسے کوئی ہتھوڑا مار دیا جاتا ہے، کسی چھوٹی چیز پہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو پہاڑ چور چور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر اپنے حدود کو چھوڑ کر ابال کھائیں گے، اور جہنم آمادہ ہو جائے گا، اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی 3 دن تک رسول خدا روئے، 3 دن تک رسول خدا نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن تک رسول خدا نے پانی نہیں پیا۔ تمام اصحاب رسول خدا کو دلاسا دیتے ہیں، حضرت امین علیہ السلام رسول خدا کو دلاسا دیتے ہیں۔ حضرت زہرا سے لوگوں نے کہا آپ سے بہت قریب ہے اللہ کے نبی، آپ اپنے بابا کو سمجھائیے، توجہ میری طرف ہو، آپ اپنے بابا کو سمجھائیے۔ بی بی سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں، لے جانے کے بعد دیکھا کہ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت بی بی نے ہاتھ جوڑا، بابا آپ خاموش ہو جائیے، چپ ہو جائیے۔ فرمایا بیٹا اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بھی روئیے گا، آپ بھی گریہ کیجئے گا، آپ بھی پریشان ہو جائیے گا۔ فرمایا بابا کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا، بوئسا یوم القیامت حفاۃ و عراۃ، انسان بے لباس حشر میں لایا جائے گا، نہ سر پہ صائبہ ہوگا، نہ پیروں میں کوئی چیز نالین ہوگی، لا ظل اللہ الا رحمت اللہ، اس دن کوئی چھت و صائبہ نہیں ہوگا
صرف رحمت خدا. کہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئی. حضرت زہرا کا بھی یہی حال تھا. عزیزوں اس کے بعد حضور سرور کائنات پر جبرائیل نازل ہوئے. فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آیات عام لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے قبر سے جو نکالا جائے گا وہ آپ ہیں. آپ پر جنتی لباس ہوگا، آپ پر امامِ نبوت ہوگا، آپ کے پیر میں جنت کی نالین ہوگی، اور آپ کے ساتھ جسے قبر سے عزت سے اٹھایا جائے گا وہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوگی. اور اے اللہ کے نبی وہ تیسرا شخص جو آپ کے ساتھ وارد محشر ہوگا وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میری مجلس تمام اہل بیت طاہرین کو اللہ نے کرامت عنایت کی ہے، لیکن خدا ہمارا کیا ہوگا؟ بے لباس بے صاحباں حشر میں محشور ہونا. اے خدا ہمارے لیے بھی کوئی واسطہ درست فرما، ہمارے لیے بھی کوئی ذریعہ درست فرما. عزیزو ہمارے لباس پہ ذرا سی میل لگ جاتی ہے تو ہم بار بار صاف کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. روز قیامت اگر ہم اپنی قبر سے اٹھائے گئے اور ہمارے جسم پہ لباس نہ ہوا، امیر المومنین فرماتے وَاسَوْعَتَا یوم القیامہ، قیامت کے دن سے زیادہ بے عزتی کا کوئی دن نہیں ہے، قیامت سے زیادہ خطرناک کوئی دن نہیں ہے. آؤ چلے در اہل بیت پر. یا زہرا ہمارا بھی ٹھکانہ لگاؤ، یا رسول اللہ ہمارا بھی ذریعہ بناؤ، یا امیر المومنین ہمارا بھی وسیلہ بناؤ. عزیزو ہمیں معلوم ہے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. یا حسین، یا حسین، سارا مجمع یا حسین. میں نے وقت تھوڑا سا باقی رکھا ہے تاکہ آج مصائب پڑھو آپ کے لیے. یا حور کو لباس ذلت سے نکالنے والے، اے حور کی آنکھوں سے ندامت کی پٹی کھولنے والے، اے حور کے بندے ہاتھ کو آزاد کرنے والے، ہم بھی تمہاری بارگاہ میں آئے ہیں. یا حسین، یا سارا مجمع یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه الله. نہیں عزیز آپ کو عزاداری نہیں کرنی آتی. یا
وجہ پورا مجمع یا وجہ آقا ہمیں معلوم ہے آپ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے، آپ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے۔ جن کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، عزیزو جب اپنی بچیوں کو چومنا تو محرم میں کہنا حسین ہمیں معاف کرنا، جب اپنی بچیوں کو گود میں لینا تو کہنا یا زینب ہمیں معاف کرنا۔ عزیزو اپنے بچوں کو ہم پیدل نہیں چلنے دیتے، ذرا سکینہ سے پوچھو کہ پیروں کے چھالے کیا ہوتے ہیں، ان چھالوں میں چبھے ہوئے کانٹے، جوان روئے تو کوئی بات ہے، ان پیروں میں چبھے ہوئے چھالے کیا ہوتے ہیں۔ عزیزو یہ کارواں مقام حمص میں پہنچا، یزیدیوں نے خیمہ لگایا، خود خیموں میں جا سوئے، یا فاطمہ زہرا اور آل نبی کو اس میں بٹھا دیا۔ رات بھر شبنم آل محمد پریشان تھے، امام سجاد خاک پر لیٹے ہوئے تھے۔ علماء کہتے اپنے ہاتھ سے ذرا سا ریت کا ٹیلا بنایا، جب تکیے پہ سونا تو امام سجاد کو یاد کرنا، ریت کا ٹیلا بنایا، سر رکھا، آنکھ لگ گئی۔ عزیزو آخری مجمع تک رونا ہوگا، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے پیروں میں کسی ننھے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، آنکھ کھول دی، کیا دیکھا؟ سکینہ فرماتی ہے بھیا میں نے دیکھا ہے آپ کے پیروں میں چھالے، ان چھالوں میں کانٹے، مجھے نیند نہیں آئی کہ آپ کے پیروں کے چھالے بھیا نکالو۔ امام سجاد نے آغوش میں بھر لیا، بی بی بابا سے شکوا نہ کرنا کہ میری آنکھوں کے سامنے شمر تمہیں تماچے مارتا تھا، شمر تمہیں تعزیانے لگاتا تھا، لیکن تمہارا بھائی مجبور تھا، پکارو یا حسین، ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو۔ شرمایا نہ کریں، اٹھائے ہاتھوں کو آسمان کی جانب، اٹھائے ہاتھوں کو آسمان کی جانب، سب کے سب اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں جب بیویوں کو تازیانے مارے جاتے تو بیویاں ہاتھ ہلاتی تھی، ہوا ابا عبداللہ، ہوا حسینہ۔ ظالم کہتا ہے میں نے ایک نیزہ، طویل نیزہ لیا اور زینب کے سر پہ نیزے کی ہنی سے چادر اتاری، زینب آواز دیتی تھی ہوا اخیہ، ہوا غربتہ، کاش میرا عباس زندہ ہوتا، کاش میرا ماجایا زندہ ہوتا۔ عزیزو ساری بیویوں کا کوئی مددگار نہیں تھا، سب بیویاں کہتی تھی یا ابا عبداللہ، آخری تک یا ابا، یا ابا، یا ابا۔ عزیزو کشتی نجات ہمارے درمیان سے جا رہی ہے، ہم ڈوب رہے ہیں، پکار لو اس سے پہلے کہ حسین چلے جائے۔
अबा अब्दुल्लाह या अबा या अबा या अबा। दो तीन जुमले। आज की शब का मसाइल मेरा ये है, शाम में एक सैयद खानदान रहता था जिनका ताल्लुक सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा से था। उस सैयद का नाम भी अलमुल हुदा था। सैयद के 3 बेटियां थी और वो मुतवल्ली थे, मुजाविर थे कब्र सकीना सलामुल्लाह अलैहा। सैयद की छोटी बेटी ने ख्वाब में देखा कि जाके अपने बाबा से कहो मेरी कब्र में पानी आ गया, मुझे पानी से नफरत है। जिस दिन से मेरा चचा मशकीज़ा लेके गया, लेकिन छदा हुआ मशकीज़ा बाबा लेके आए, कहो मेरी कब्र से पानी निकाल दे। इस बेटी ने सैयद से अर्ज किया सैयद कब्र को कैसे खोदे, खामोश रहे। दूसरे दिन उसने छोटी बेटी, उससे बड़ी बेटी ने ख्वाब देखा जाके अपने बाबा से कहो कि मेरी मुसीबत में मेरी मदद करे, मुझे पसंद नहीं है पानी, मुझे अज़ियत कर रहा है अजीजों। तीसरी बेटी ने भी ख्वाब देखा जाके अपने बाबा से कहो तुम मेरी औलाद हो, महरम हो, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी और से कहूंगी। सैयद ने उलमा को जमा किया, कहा 3 दिन से ये मसला पेश आ रहा। उलमाए आलम ने इत्तेफाक किया कि कब्र को तामीर किया जाए। बस अजीजों, फैसला ये हुआ कि कौन है सकीना का महरम जो सकीना का जनाजा गोद में ले। सादात कराम से माजरत चाहता हूँ अजीजों, सकीना का महरम सैयद मुर्तज़ा थे। कब्र खोदी गई, सलामुल्लाह अलैहा के कफन और जनाजा सैयद मुर्तज़ा ने हाथ में ले लिया। रवायतों में है कि 3 दिन तक सैयद मुर्तज़ा वजू के साथ बैठे रहे, जब तक कब्र तामीर नहीं हो गई सैयद ने करवट नहीं बदली। अजीजों, जब कबूल बहुत रोइएगा इंशाअल्लाह अजीजों। बस मेरी मजलिस तमाम है, जवानों तुमसे गुजारिश है, सर न झुकाओ, आवाज बुलंद करो। इमाम रज़ा कहते हैं ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान के जनाजे पे रोती है। कहीं ऐसा न हो कि कब्र में हसरत करो कि हम रो न सके, आवाज बुलंद न कर सके, और जिसको शर्म आती है वो उठ के चला जाए। यहाँ शर्म का मसला नहीं है, इमाम ज़माना रो रहे हैं, हजरत सकीना रो रही है, इमाम हुसैन रोते हैं। अजीज़ों, बुलंद आवाज से रोइए। हजरत रज़ा अलैहिस्सलाम को पसंद है सैयद मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 3 दिन तक जनाजा लेके बैठे रहे। उसके बाद जब कब्र तैयार हो गई तो सैयद मुर्तज़ा ने रो के कहा ऐ मेरी नन्ही मजलूम फूफी, सादात की फूफी है सकीना सलामुल्लाह अलैहा, ऐ मेरी नन्ही मजलूम फूफी, अगर इजाजत हो तो आपके चेहरे की जियारत करो, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आपका चेहरा मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा जैसा है। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में फातिमा ज़हरा की जियारत कर लूँ। सैयद ने कफन का कोना उठाया और सैयद हाय करके बेहोश हो गए। बनाई गई, बीवी को दफना दिया गया। 3 दिन तक सैयद को होश नहीं आया, घर जाके भी रो गया। 3 दिन तक सैयद को होश नहीं आया। 3 दिन के बाद होश आया। लोगों ने सैयद क्या देख लिया, फरमाया 1400 साल हो गया सकीना को शहीद हुए, लेकिन बीवी के मुंह पर तमाचों के निशान, अरे नीले नीले निशान, कान की लबें फटी हुई। मैंने जो मंजर देखा वो कयामत का मंजर है। एक बार सारा मजमा या हुसैन, जैसे रो रहा वैसे ही पुकारो या हुसैन। अजीजों, हाजतों को लेने के लिए जरूरी, अभी जैसे ही मैं आया चचा ने कहा कि ब्रेक पेशा
چڑھائی ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کیجئے، دل کہتا ہے کیسے آرام کروں جب نبی کا گھر آنا آرام سے نہیں، اور وہ محبت کھینچ لے آئی۔ عزیزو، آیت اللہ محمد تقی بہجت کہتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو جب حسین پہ رو لو تو اس آنسو کو اپنی زبان پہ رکھ لو، خدا تمہیں شفا دے دے گا۔ اس کے بعد رو کے فرماتے ہیں نہ جانے کب تک سکینہ نے ان آنسوؤں سے اپنی پیاس بجھائی ہے، نہ جانے کب تک زینب نے ان آنسوؤں سے اپنا درد ہلکا کیا ہے۔ پورا مجمع ایک ساتھ پکارے گا یا حسین، یا حسین، ہاتھوں کو آسمان میں جانے بلاؤ، جتنا بھی کربلا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلت یا حسین کہہ کے ملی ہے، یا حسین، یا حسین۔ دم زب، بس آخری جملہ، دم زب ایک بی بی تھی جو حسین کے ارد گرد طواف پھر رہی تھی اور آواز دیتی تھی بابا میں نے چکیاں بھی بابا میرے ہاتھ کے گٹھے بھی ابھی اچھے نہیں ہوئے، بابا میں نے اپنے بچوں کو کپڑوں میں پیبند لگا کے پالا ہے، بابا میرے سامنے میرا بچہ ایریا رگڑ رہا ہے۔ عزیز روایت کہتی ہے کہ جب شمر خنجر چلانے لگا بی بی سے برداشت نہ ہوا، گردن پہ حسین کے اپنا گلا رکھ دیا، بابا پہلے مجھے پھر میرے لال کو۔ عزیز و امام رضا فرماتے 33 بار خنجر مارا، گلا کٹ نہیں رہا تھا، پر نبی نے حضرت علی سے فرمایا زہرا کو ہٹا لو، حسین کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ سارا مجمع فاطمہ زہرا کو پکارے یا زہرا۔ نہیں عزیزو، یہ مجمع کی آواز نہیں ہے، یا زہرا، یا زہرا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين۔ 3 دعا کراؤں گا، آمین کریے گا، ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت جو لوگ اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ پہلی دعا چونکہ آج 30 شب ہے اور 3 دن ہو گیا ہے بی بی زہرا کا گھر اجڑے ہوئے، آج فاطمہ زہرا کا بیٹا محسن زندہ نہیں ہے، خدا تجھے شہادت محسن سلام اللہ علیہ کی قسم، امام حسین سے لے کر امام عسکری تک کا بدلہ لینے والی شخصیت، یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ آمین کہیے، آسمان تک جائے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دوسری دعا، خدا یہ جتنا مجمع یہاں ہے ان سارے مجمع کو بین الحرمین میں پہنچا۔ ہمیں دنیا کی غرض نہیں ہے، ہمیں حسین کے عاشقوں میں قرار دے۔ جب عزاداروں میں نام لکھے تو ہمارا بھی نام حسین کے عزاداروں میں تسجیل فرما۔ خدا آخری دعا، جو مردے قبر میں سو چکے وہ تڑپ رہے ہوں گے، خدا ہم بھی زندہ ہوتے تو فرش عذاب پہ آتے، خدا تمام مرحومین کی قبروں پہ ثواب گریہ نازل فرما۔ رہے نہ رہے نام حسین کو سر بلند فرما۔ یا حسین، یا حسین۔ عزیزہ وہ لوگ جو یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ان ولد الزناؤں کو یہ بتا دیجئے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.